السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب خطہ ہندوستان میں آ کر آباد ہو گئے تو اس وقت حضرت حوا حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی انہوں نے جنا۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا۔ وہ بیٹی ان کی بہت خوبصورت تھی۔ حوا دوبارہ حاملہ ہوئیں تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی انہوں نے پھر جنا اور انہوں نے بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام انہوں نے غازہ رکھا، مگر غازہ بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ روایت ہے کہ حوا 120 بار جنی تھی، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا کرتی۔ دوسری روایات میں ہے کہ وہ 180 بار حاملہ ہوئیں، اور روایت ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھے۔ پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی اس واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے، نہ جائے کہ آلودگی کے خون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن اقلیمہ کے ساتھ حابیل کا اور حابیل کی بہن غازہ کے ساتھ قابیل کی شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو کہہ کر سنایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس بات کو سن کر قابیل نے غازہ کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا اور قابیل کہنے لگا کہ میری بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا میں اس کو ہرگز حابیل کو نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تو اس کو مان لے۔ قابیل نے کہا کہ ہرگز نہیں، مگر تم حابیل کے ساتھ اقلیمہ کی شادی اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ تم حابیل کو زیادہ پسند کرتے ہو، لہٰذا تم میں عدل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق قابیل کی بہن اقلیمہ کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن غازہ کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ اس کے بعد قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اقلیمہ کو تو طلاق دے تو میں اس سے شادی کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، لہٰذا میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہیں کروں گا اور خدا کا حکم میں جاری رکھوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو دونوں بیٹوں کی تسلی کی خاطر انہوں نے انصاف سے کرنے کے لیے یہ کہا کہ تم دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں لاؤ اور خدا کی درگاہ میں قربانی پیش کرو، لہٰذا جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اس کی شادی اقلیمہ سے ہوگی۔ بس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لا کر ذبح کر کے کوہ منی پر رکھ دیں، اور جس کے لیے قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے کہ انہوں نے جب اللہ کے ہاں اپنی نظر پیش کی تو ان میں سے ایک کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ آگ جو تھی وہ آسمان سے آتی تھی اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی، لہٰذا آسمانی آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا، اور قربانی جو قابیل نے کی تھی وہ ہرگز قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ تیری وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھایا۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر وہاں موجود تھے، اس لیے قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حابیل کی قربانی قبول کر لی ہے، اور میرے لیے چونکہ تو نے دعا نہیں کی اس لیے میرے لیے میری قربانی قابیل
قبول نہیں ہوئی، لہٰذا اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے دیر ہونے کی وجہ معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 میں ارشاد خداوندی ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حابیل اور قابیل دونوں بھائی کوہ منا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے، حضرت آدم نے فرمایا کہ اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہو چکی ہے اور تجھ پر حرام ہے۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر میں لگا رہا اور وقت اس فرصت یہ دیکھتا رہتا کہ اس کو کس طرح مار ڈالے، اور اس زمانے تک کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب بیٹے کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی اور قابیل کی نہیں۔ حابیل نے کہا کہ اے بھائی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اللہ عادل ہے۔ اچھا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا، مگر تو روز حشر اللہ کے پاس کیا جواب دے گا اور تو دوزخ میں چلا جائے گا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن ہو گیا، اور ایک روز اتفاق سے حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے قضاء الہی سے۔ اس روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے میں جا کر دیکھا، وہ منگل کا دن تھا۔ حابیل اپنے بکری خانے میں سو رہا تھا اور اس وقت قابیل بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کو کس طرح مار ڈالوں۔ اسی وقت شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر قابیل کے سامنے آیا۔ اس نے اس سانپ کو زمین سے اٹھا کر زور سے زمین پر مارا اور پھر وہاں سے پتھر لے کر سانپ کے سر پر مارنے لگا، اور جس کی وجہ سے سانپ مر گیا اور پھر شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا۔ حابیل وہیں مر گیا اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہو گیا۔ اس کے بعد اس پر گدھ آ گرے۔ قابیل بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر وہ گرد عالم کے پھرنے لگا۔ جس زمین پر اس کا خون گرا زمین شور ہو گئی، بس خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کی فصیحت کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ کوے نے آ کر زمین کو ریتنا شروع کر دی تاکہ قابیل کو سکھا دے کہ کس طرح میت کو زمین میں چھپایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اس کے بعد جو پہلا کوا جو زندہ بچ گیا تھا، اس نے زمین کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ دیا، اور قابیل یہ سب دیکھ کر کہنے لگا کہ خرابی ہے میرے لیے کہ مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کے برابر ہو جاؤں اور میں اپنا عیب یعنی بھائی کا قتل ہی چھپا سکوں۔ پھر وہ پچھتانے لگا۔ سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر
بہت زیادہ خوفزدہ ہوا، اسی لیے وہ اس کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر کوے نے اس کو سکھایا کہ کس طرح وہ اس کی لاش کو زمین میں دفنا دے، اور وہ بہت زیادہ اپنی اس حرکت پر پریشان ہوا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابیل کو داب لے۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین نے قابیل کو زانوں تک، یعنی اس کے گھٹنوں تک زمین میں وہ دھس گیا۔ جب قابیل نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اے اللہ تو اس کو بھی زمین میں دھسا دے۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی؟ پھر وہ کہنے لگا کہ خدایا، میرے باپ نے بھی گندم کھا کے گناہ گار ہوا تھا، تو اس کو بھی زمین میں دھسا دے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے عتاب ہوا، غضبناک آواز آئی کہ اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحمی نہیں کی تھی جیسا کہ تو نے کیا ہے۔ پھر قابیل کو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے زمین کے اندر سینے تک دھسا دیا۔ جب اس نے کہا کہ یا رب العالمین، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش الہی پر لکھا دیکھا تھا، اور وہ کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا الہی، اس کلمہ کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر بارگاہ الہی سے ندا آئی، اے زمین اس کو چھوڑ دو۔ تب زمین نے قابیل کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کر کے صورت پر قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، اور اسی طرح اس کا حال قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت زیادہ تلاش کی، مگر انہیں جب حابیل نظر نہ آیا تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کوئی کہنے لگا کہ چند روز پہلے معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب چھوڑ دیا، اور ان کے شب و روز غم اور فکر میں گزرنے لگے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حابیل پکارتا ہے، اے پدر، اے پدر۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور اٹھتے ساتھ زارو زار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر حضرت آدم جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم حابیل کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ گریہ زاری مت کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت بہت بیزار ہے اور ناپسند کرتا ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حوا اور حضرت آدم کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو اس کا خون بھی یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا خون تو زمین نے کھینچ لیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی اس زمین پر کہ میرے بیٹے کا خون پی گئی ہے۔ تب زمین نے حابیل کا تمام خون اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر اس کی کھود کر اس کو باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ قبر کے میں اس کا مغز باہر پڑا ہوا ہے، اور حابیل کی میت خون سے تربتر اور آلودہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی دونوں بہت روئے، اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے، اور بعض روایات میں ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا، اور وہ جس جگہ بھی جاتے لوگ یہ ظلم دیکھ کر
تمام چرند پرند درندے اور انسان اس حال پر گریازاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ انسان ظالم ہے اور اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر ان کی میت کو دفن کر دیا۔ اس وقت ان کے بیٹوں کی تعداد 120 تھی اور اس وقت تک سوائے حابیل کے کوئی بھی نہیں فوت ہوا تھا۔ سب نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ روپے پیسہ چاہتے ہیں کہ اس سے کمائیں، اور تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور ان کے ایک ہاتھ میں ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا کر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اس قدر چاندی سونے سے ہمارے بیٹوں کا کیا ہوگا کہ وہ اس سے تجارت کر دیں؟ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی کہ اس سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی ان کو ضرورت ہو کھود کر نکالیں اور اپنے لیے تجارت کریں اور کھائیں، تو وہ قیامت تک کے لیے یہ سونا چاندی ان سے کم نہ ہوگا۔ بس اس کے بعد 1000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت کے پھل کھاؤں، اور سب بیٹے میوے لینے چلے گئے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام باپ کے پاس تیمارداری کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگ تو اللہ تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں، تو آپ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جلدی قبول کرے گا اور آپ کو ضرور میوے بھیج دے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں زیادہ قابل قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں، باعث اس کے کہ میں نے وہ پھل کھایا کہ جس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ تب انہوں نے اپنے باپ کے حکم کے مطابق اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بما طبق زرعی اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، نارنجی، ترنج، لیمو، انگور، انجیر، سب پھل لے کر، اور دوسرے طبق زر سرخ کا تھا، اس پر ڈھانک کر ایک حور کے سر پر آسمان سے لا رہے ہیں۔ اس حور کے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حور کو جنت سے حضرت شیث علیہ السلام کے لیے بھیجا ہے کہ ان کا اس سے نکاح کر دیا جائے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام وہ واحد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے کہ جو اکیلے پیدا ہوئے، باقی سب جوڑا جوڑا پیدا ہوئے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی الگ پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام میں منتقل کر دیا تھا، اور پھر جنت سے جو حور آئی تھی وہ اس کا نکاح حضرت شیث علیہ السلام سے کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان میووں میں سے کچھ خود کھایا، کچھ اپنے بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا وہ فاضل تر ہوا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب وقت قریب آ گیا ہے کہ میں دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، اور حضرت شیث علیہ السلام میرے قائم مقام ہوں گے، تم سب اس کی فرما برداری کرنا اور اس کا حکم ماننا۔ اور حضرت بعض روایات میں ہے کہ جب موت کا فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے آیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ آپ نے ملک الموت کو دیکھتے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کرنے دوں گی کہ تم آدم کی روح نکال کر لے جاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، یہ اللہ کا حکم ہے،
ان فرشتوں کو ان کا کام کرنے دو۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی کے ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عنایت کر دیے تھے، اس لیے آپ کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسے پورا کر ڈالو، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی روح فرشتوں نے نکالی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دینے کے لیے اور غسل دیا گیا، جو کہ جنت سے سب کچھ سامان فرشتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ آپ کو جنتی کفن پہنایا گیا، اور پھر زمین کھود کر فرشتوں نے آپ کے بیٹے کو سکھایا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور پھر آپ کو بڑی عزت کے ساتھ زمین میں دفنا دیا گیا۔ مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔